السلام علیکم دوستوں، ان دنوں ملک و قوم کے نظام اور معاشرتی صورتحال میں بہتری لانے کے دعوے ہر طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ حکومت و اپوزیشن کے سب لیڈروں کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد ملک کے موجودہ صورتحال کو بدلنا اور عوام کو ایک بہتر نظام اور سوسائٹی سے روشناس کرانا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر کرپشن، بدعنوانی اور لوٹ کھسوٹ کے الزامات بھی مسلسل دہرائے جا رہے ہیں، اور ایک عجیب سی صورتحال ملک میں پیدا ہو گئی ہے جس سے عام شہری پریشان ہیں اور انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قومی رہنماؤں میں کس کا رخ کس طرف ہے۔ اور ان حالات میں عالم اسلام کے ایک مثالی رہنما اور حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حیات مبارکہ کی چند جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ یہ واضح ہو ملک و قوم کو بہتری کی طرف لے جانے اور حالات میں مثبت تبدیلی لانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور حالات کو سدھارنے کے لیے کس قسم کی قیادت قوم کو درکار ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خاندان بنو امیہ کے نامور چشم و چراغ اور خلفائے اسلام میں مثالی کردار کے حامل رہنما شمار ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق تابعین کے طبقے سے ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے۔ وہ اپنے دور کے ممتاز عالم دین، محدث اور صالح بزرگ تھے۔ ان کے والد عبدالعزیز کئی سال تک مصر کے گورنر رہے، اور عمر بن عبدالعزیز خود بھی خلیفہ بننے سے پہلے حجاز کے والی رہے۔ وہ خلیفہ وقت عبد المالک بن مروان کے بھتیجے اور داماد تھے اور شاہی خاندان کے ممتاز ترین افراد میں سے تھے۔ انہیں نامور اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ وہ ان کے وفات کے بعد صفر 99 ہجری میں منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ ان کا پایہ تخت دمشق تھا۔ وہ اپنے دور میں پوری دنیا اسلام کے واحد حکمران تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ جب شاہی خاندان نے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دمشق کی جامع مسجد میں عوام سے خطاب کیا اور کہا کہ خلیفہ کا انتخاب عوام کا حق ہے اور وہ خود کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے، اس لیے عوام کو ان کا حق کے اختیار و انتخاب واپس کرتے ہیں اور وہ ان کے بجائے جس شخص کو چاہیں اپنا حکمران منتخب کر سکتے ہیں، مگر عوام نے بیک آواز انہی کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا کہ ان کے بغیر اور کوئی خلیفہ انہیں قبول نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے جس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ بیت المال کا بیشتر حصہ شاہی خاندان اور ان کے منظور نظر افراد کی تحویل میں تھا اور قومی معیشت بدحالی کا شکار تھی۔ انہیں بیت المال کی دولت اور اثاثے ناجائز طور پر قابض افراد سے واپس لینا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی ترجیحات میں سب سے پہلا نمبر اس کو دیا اور خلافت سنبھالتے ہی اس مشن کا آغاز کر دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جو عملی طریقہ اختیار کیا اسے 3 دائروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ان تینوں پر انہوں نے بیک وقت عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ذاتی زندگی کو یکسر تبدیل کیا اور شہزادگی کے دور میں وہ سہولت اور تعیش کے جن معاملات کے عادی وہ ہو گئے تھے انہیں ترک کر دیا۔ ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے دور کے انتہائی خوش پوش افراد میں سے تھے، عمدہ ترین لباس پہنتے تھے اور کوئی لباس ایک بار سے زائد ان کے جسم پر نہ لگ پاتا تھا، حتیٰ کہ ایک دور میں جب وہ مدینہ کے گورنر تھے ان کا ذاتی سامان 30 اونٹ پر لاد کر دمشق سے مدینہ لایا جاتا تھا، اور ان کے علم و تقوی کے باوجود ان کے اس ذاتی نفاست پسندی اور خوش پوشی پر تنقید کیا کرتے تھے، مگر خلافت سنبھالتے ہی ان کا مزاج تبدیل ہو گیا۔ خلافت کے عمومی بیعت کے بعد جامع مسجد سے نکلتے ہوئے انہیں شاہی گھوڑوں کا دستہ سوار کے لیے پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میری سواری کے لیے خچر ہی کافی ہے۔
انہوں نے اس معاملے میں اپنی ذاتی اور اہل خاندان پر اتنی سختی کی کہ ان کے نانا محترم حضرت عمر بن خطاب کی یاد ایک بار پھر تازہ ہو گئی اور اس لیے انہیں عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ وسیلیوں کا سارا وزن انہوں نے بڑے لوگوں پر ڈالا اور اس کا آغاز خود اپنی ذات سے کیا۔ ان کے پاس فدق کا باغ چلا آتا تھا جو بیت المال کی ملکیت تھا، وہ انہوں نے سب سے پہلے بیت المال کو واپس کیا، اور ان کی بیوی فاطمہ بن عبد المالک کے پاس ایک قیمتی ہار تھا جو انہیں ان کے والد محترم خلیفہ عبد المالک بن مروان نے شادی کے موقع پر دیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے بیت المال کی ملکیت قرار دے کر واپس کر دیا اور اس کے بعد خاندان خلافت کا اجلاس طلب کیا اور ان سے کہا کہ بعض سابق خلفاء کے طرف سے انہیں جو جاگیریں اور عطیات دیے گئے تھے وہ بیت المال کی ملکیت تھے جن پر ان کا کوئی حق نہیں، اس لیے وہ انہیں واپس کر دیں۔ اس پر خاندان کے سرکردہ حضرات نے احتجاج کیا اور سب سے زیادہ حشام بن عبد المالک نے اس پر زور دیا کہ انہیں ماضی کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، وہ اپنے دور خلافت کے مسائل کو نپٹائیں اور سابقہ خلفاء کے فیصلوں کو نہ چھیڑیں۔ اس کے جواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دو باتیں فرمائیں۔ ایک یہ کہ حشام بن عبد المالک سے پوچھا کہ اگر ان کے پاس دو دستاویز ہوں، ایک ان کے والد محترم عبد المالک بن مروان کی طرف سے ہو اور دوسری خلافت بنو امیہ کے بانی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہو، تو وہ کس کو ترجیح دیں گے؟ حشام نے جواب دیا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستاویز کو ترجیح دیں گے، اس لیے کہ وہ پہلے کی ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ ان کے پاس اس سے بھی پہلے کے دستاویز موجود ہیں جو اللہ کی کتاب ہے، وہ اس پر عمل کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی اولاد میں سے ایک یا دو طاقتور افراد ساری جائیداد پر قابض ہو کر باقی ورثہ کو محروم کر دیں، پھر بعد میں کسی وقت آپ کو یہ اختیار حاصل ہو جائے کہ آپ ان کے درمیان انصاف کر سکتے ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ حشام نے جواب دیا کہ میں قبضہ کرنے والوں میں سے جائیداد واپس لے کر سب ورثہ میں اصول کے مطابق تقسیم کر دوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں بھی یہی کچھ کرنے لگا ہوں۔ چنانچہ خلافت کے خاندان کو بے لچک رویے کے سامنے ہار ماننا پڑی اور بیت المال کی ساری دولت اور اثاثے 2 ہفتے کے اندر قومی خزانے میں واپس آ گئے۔ تیسرا معاملہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کیا کہ عام لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک اختیار کیا اور سابقہ حکمران کی طرف سے کیے جانے والے بہت سے سخت اقدامات انہوں نے واپس لیے۔ متعدد ٹیکس منسوخ کر دیے، عوام سے ٹیکسوں کی وصولی کا طریقہ کار آسان کر دیا، بالخصوص غیر مسلموں پر کیے جانے والی زیادتیوں کا نوٹس لیا اور انہیں بہت سی سہولیات فراہم کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اپنے حصے کے واجبات خوشی سے ادا کرنے لگے اور بیت المال کی معاشی حالت مستحکم ہو گئی۔ اس سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود ایک بار فرمایا کہ عراق کے صوبے میں لوگوں نے ٹیکس کی وصولی میں حجاج بن یوسف کے دور میں بہت سختی ہوتی تھی اور متعدد ناجائز ٹیکس بھی لگائے گئے تھے۔ اس کے باوجود عراق سے مرکز کو وصول ہونے والی رقم کبھی بھی 2 کروڑ 80 لاکھ درہم سے زیادہ نہیں بڑھی، مگر میں نے وصولی کا نظام آسان کر دیا ہے اور بہت سے ٹیکس ختم کر دیے ہیں، جس کی برکت سے میرے دور میں عراق سے مرکز کو وصول ہونے والی رقم سالانہ 12 کروڑ درہم تک پہنچ گئی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2.5 سال حکومت کی، مگر ان کے اقدامات اور طریقہ کار کی برکت سے اتنے مختصر عرصے میں نہ صرف بیت المال مستحکم ہوا اور اس کے اثاثے واپس ملنے کے ساتھ ساتھ ان کی آمدنی میں بے تحاشا اضافہ ہوا، بلکہ عام عوام تک خوشحالی کے اثرات پہنچے۔ تاریخی روایت بتاتی ہیں اس دور میں زکوٰۃ ادا کرنے والے اپنی زکوٰۃ کی رقوم لے کر بازاروں میں گھومتے تھے اور آوازیں دیتے تھے کہ کوئی مستحق ہو تو ان سے زکوٰۃ وصول کرے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سکے، مگر سوسائٹی میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا تھا۔
لیکن امت مسلمہ پر یہ وقت بھی آنا تھا کہ شام میں اسدی افواج کے حامیوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر اکھاڑ کر ان کے باقیات کو بھی غائب کر دیا، اور ہم انہیں ان کی اتنی عظیم دینی خدمات اور بے داغ ماضی کے عوض اور کچھ تو نہ دے سکے، بلکہ ان کے قبر کے نشانات کو بھی مٹا دیا۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جو قومیں اپنے اسلاف کی قدر نہیں کرتی انہیں عبرت کا تازیانہ بنا دیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ اس فعل میں ملوث تمام افراد کو عبرت کا نشان بنا دے، آمین۔